ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اب اہل ایمان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے کے پورے۔ یہ ہے کہ کچھ احکام اسلام کے مان لیے اور کچھ چھوڑ دیے۔ اور نماز کی پابندی کون کریں؟ ہوتا ہوں، نماز کو مت کہیے وقت نہیں ہے، وقت کو کہیے کہ وقت نہیں، نماز کا وقت ہو چکا۔ نماز کی پابندی کیجیے، کلمہ توحید پڑھنے کے بعد ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ ادھر اسلام کا حکم آئے اور ادھر گردن جھکی ہوئی ہو۔ نماز اور روزے کی پابندی کیجیے، ارکان اسلام کی پابندی کیجیے۔ کچھ لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے اور پکے مسلمان کہلاتے ہیں، پکا سنی مسلمان، وہابی مسلمان، اور نماز وقت نہیں ملتا، کپڑے ناپاک رہتے ہیں، کپڑے ناپاک رہتے ہیں، بلا کر نماز پڑھ لیجیے، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، بہانہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس۔ اور مسلمان کو کہا جا رہا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو، اہل ایمان کو، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب کچھ لوگ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز کی نہیں پڑھتے، نماز کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ہسپتالوں میں چلے جاؤ آپ، اذان کا وقت ہو جاتا ہے، پھر آپ دیکھیے نہ مریض نماز پڑھتا ہے اور نہ مریض کا وارث وہ نماز کا اہتمام، الا من رحم ربی، 100 ہونا تو ایک مشکل سے نماز پڑھنے والا ہوگا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اسلام کی ہر حکم اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ اب کچھ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن گلے میں تعویذ پہنا ہوتا ہے، امام ضامن کا بندہ ہوتا ہے، غیر اللہ کے دروں کے سجدے کر رہا ہوتا ہے، عقیدے میں شرک اکبر ہے، رب سے کسی کے وسیلے اور طفیل سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن عقیدے میں گندگی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہے، وہ کافی نہیں سمجھتا۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالی کافی ہے، پھر تو اسے غیروں کے در پر جانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ غیروں کے در پر جاتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ میرا کام نہیں کرتا، اللہ میری بات نہیں سنتا، اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے، عقیدے میں گندگی، بد عقیدہ آدمی۔ اب نمازی بھی ہے اور عقیدہ بھی صحیح ہے، تو تجارت کرتے ہوئے سود کی گندگی، لون، انٹرسٹ، پروفٹ، اب جی فیکٹری چلانے کے لیے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجھے مجبوراً، اور میں حیران ہوتا ہوں کتنے ہی مسلمان آ کر مجھ سے کہتے ہیں شاہ صاحب سود بڑی گندی چیز ہے، میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں سود لوں، اس لیے مجھے آپ کچھ پیسے دے دیں۔ یعنی وہ مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں قرض نہ دیا تو ہم سود کے پیسے لے لیں گے، سود پر پیسے لے لیں گے۔ اور بڑے بڑے نمازیوں کو میں دیکھتا ہوں، توحید پرستوں کو بھی دیکھتا ہوں، فیکٹریاں اور سب سود پر چل رہی۔ اب عقیدہ بھی صحیح، نماز کی پابندی بھی ہے، لیکن فیکٹری سود پر چل رہی ہے، اور سود کا گناہ کم سے کم گناہ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ رات بسر کرنا، یہ کم سے کم گناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اتنی بڑی وعید سن کر بھی میں سود پر پیسے لے لوں،
سودی کاروبار میں حصہ ڈال لوں، میں بینک کے اندر پیسے رکھ کر اس پر انٹرسٹ لیتا رہوں اور پرافٹ سمجھ کر اسے کھاتا رہوں سود کو، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب وہ نماز بھی پڑھتا ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، سود کا کاروبار بھی نہیں ہے، لیکن عدالتوں میں جا کر غیر اللہ کے قانون کے مطابق مقدمے کرتا رہتا ہر وقت۔ آج اس کے خلاف مقدمہ ہے، کل اس کے خلاف مقدمہ ہے، پرسوں اس کے خلاف مقدمہ ہے۔ قانون کون سے عدالتوں میں؟ اللہ کا قانون نہیں، قرآن کا قانون نہیں ہے، حدیث کا قانون نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ ہوگا، نہیں، 1973 کا قانون ہے، انگریز کا قانون ہے، وہی قانون ہے جو ہندوستان کی عدالتوں کے اندر موجود ہے، وہی پاکستان کی عدالتوں میں موجود ہے۔ فرق یہ ہے، یہ طرف ہے، وہ ہندوؤں کا علاقہ ہے، یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، بس اتنا فرق ہے، ورنہ قانون وہی ہے جو ان کی عدالتوں میں، ہندوستان کی عدالتوں میں بھی ہندو بنیا بھی اس قانون کے مطابق فیصلے کرتا اور کرواتا ہے، اور وہی قانون ہماری عدالتوں میں نافذ، جج اسی قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہاں اگر ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، ایک تو یہ ہے کہ مجھ پر کسی نے مقدمہ کر دیا، مجھے مجبوری میں اب عدالت میں جانا پڑے گا، ملک کا قانون یہی ہے، مجبوری ہے، رب بھی سمجھتا ہے، مجھے دل کو بھی جانتا ہے کہ یہ راضی ہو کر نہیں گیا ہے، یہ بڑا مجبور ہو کر گیا کہ نمازوں سے بھی جاؤں گا، عدالت والے اٹھا کر جیل میں ڈال دیں گے۔ ایک یہ ہے میں باخوشی مقدمے جیت رہا ہوں، ہار رہا ہوں، لڑائی کر رہا ہوں اور غیر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کروا رہا ہوں اور خوش ہو رہا ہوں، آج فلاں کو ہرا دی ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب نماز کی بھی پابندی، شرک نہیں ہے، سود کا کاروبار بھی نہیں ہے، عدالتوں میں بھی نہیں جاتا ہے، لیکن معاشرتی برائیاں ہندوؤں والی ہیں کہ یہ بڑا گوشت نہیں کھانا۔ اب ہندوستان میں کیونکہ گائیں ذبح ہوتی ہے، گائیں ان کی ماتا ہے، وہ اس کے پجاری ہیں، اس کا پیشاب پیتے ہیں، تو جس کو کوئی جادو، کوئی روحانی تکلیف ہوتی ہے، پھر اسے کہہ دیتے ہیں جی بڑا گوشت نہیں کھانا۔ اب مسلمانوں کے اندر یہ علاج کرنے والے، دم کرنے والوں کی اکثریت بھی بڑا گوشت نہیں کھانا کہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہ ہندوؤں کا معاشرے کے ساتھ وہ گندگی یہاں پر موجود ہے، معاشرہ ہندوؤں والا کہ دوسری شادی نہیں کرنی، بیوی کو موت آ جائے گی اور سسرال والے ماتم سمجھیں گے اور ایسے ہوگا جیسے میت کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ ہندو معاشرہ ہے، یہ معاشرے کی گندگی ہے، یہ وہ تہذیب ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی کہ سر کے چاروں طرف سے ٹنڈ اور درمیان میں باز رکھے ہوئے ہیں، کیا عالم کا بیٹا ہے کیا عامی کا بیٹا ہے، الا من رحم ربی۔ یہ وہ معاشرہ ہے، یہ مسلمان ہیں جنہوں نے پونیاں بنائی ہوئی ہیں اور ہیئر بینڈ سروں میں لگائے ہوئے ہیں۔ یہ اس معاشرے کی گندگیاں، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے یہ تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، بال ہو، چہرہ ہو، تجارت ہو، مکان ہو، غمی ہو، خوشی ہو، صرف اسلام اور اسلام کی اتباع۔ تہذیبیں دیکھ لو، یہودی تہذیب کتنی غالب ہے کہ مرد کی شلوار اور کپڑا ٹخنوں سے نیچے اور عورت کا آدھی پنڈلی پر ہوگا، یہ یہودی تہذیب ہے نا۔ کدا و کدا ایسی عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ قرار دیا۔ اب یہ تہذیب ہے ہندوؤں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی۔
یہ لباس، یہ وضع قطع ایسی کیوں بنائی ہے؟ یہ مائیکل جیکسن کی شکل و صورت اور بال ایسے تھے، مجھے وہ پسند ہے۔ یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ سوچئے گا ذرا۔ خوشی اور غمی آ جائے، خوشی اور غمی دیکھ لو، پھر تیجا اور ساتہ اور 40واں، اور یہ ہندو پھل کرتے ہیں تیسرے دن اور مسلمان کل کرتے ہیں، سب وہاں سے آئی ہوئی یہ بدعات۔ میں نے ایک دیوبندی عالم سے کہا، بلکہ کہلوایا محمود الحسن کے ذریعے، کہ آپ بھی جانے لگے ہیں ختموں میں۔ اس نے کہا شاہ صاحب کو کہیں اگر ہم نہ جائیں تو ہمارے دیوبندی یا بریلوی ہو جائیں گے، مجبوراً جا رہے ہیں۔ قوم کو سمجھاؤ کہ یہ حرام ہے، غیر یہ نہیں کہ تم بھی وہاں جا کر درس تدریس۔ جی آج اہل حدیث بھی آج تیسرا دن ہے، درس کروا لیتے ہیں شاہ صاحب کا، ساری برادری جمع ہو جائے گی، کھانا بھی کھلا دیں گے ان کو، اور شاہ صاحب کا درس بھی ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میت کے گھر میں کھانا کھانا نوحہ ہے، اور اعلان ہو جاتا ہے جنازہ گاہ کے اندر جنازہ پڑھنے، سب بھائی کھانا کھا کر جائیں۔ کیوں؟ ابا جی مرنے والے کا ولیمہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے ہندو تہذیب، یہ ہے ہندو تہذیب۔ میں دیکھ لو عورتوں اور مردوں کا اختلاط دیکھ لو، اور وہاں گانے اور ڈانس اور یہ سب کچھ دیکھ لو، اور برہنہ نیم برہنہ باریک ترین لباسوں میں عورتوں کو دیکھ لو۔ ان کو کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کرتے ہیں، لیکن سابقہ کچھ چیزوں کو برقرار رکھتے ہیں، برقرار رکھتے ہیں۔ ان کو بھی کہا جا رہا ہے جب جس دین کو چھوڑ دیا اس کی ہر شے کو چھوڑو اور اسلام کو قبول کرو، اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ عاد ان کی دیکھ لو، بدعتوں سے بھری ہوئی اسلام کے نام پر بنی ہوئی جماعتیں۔ اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ یہ منع دکھاؤ اور یہ منع دکھاؤ اور یہ منع دکھاؤ، دکھاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منع کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے تو منع کر دیا نا، قرآن میں اصول بیان کر دیا، جو نبی دے دے وہ لے لو۔ نبی نے دی ہے یہ چیز، یہ تیجے، یہ ساتیں اور 40 میں، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، جن سے منع کر دیا ان سے بھی رک جاؤ، اور جو چیز نہیں دی وہ بھی نہ ایجاد کرو۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو۔ یعنی کچھ اسلام کی باتیں اور کچھ غیر تہذیبوں کی باتیں تو وہ اصل میں شیطان کے قدموں کی اتباع، یہی کام تو یہودی کرتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پر مسئلوں پر ایمان لے کر آتے اور بعض کو چھوڑ دیتے، کفر کرتے، انکار کرتے۔ یہی مسلم کرتا ہے، نماز پڑھ لی 5 وقت کی، بس کلمہ پڑھ لیا، اتنا ہی قرآن پڑھ لیا، اتنا ہی کہا، باقی سارا کام اسلام کے خلاف، سارا کام اسلام کے خلاف۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پر ایمان، سورۃ البقرہ 58 نمبر، اور بعض کے ساتھ کفر، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ اب ایک مسلمان کو آپ کھڑا کر، چلتے سڑک پر آپ 10 مسلمانوں کو کھڑا کر لیں اور 10 ہندوؤں کو کھڑا کر لیں، مجوسیوں کو، دوسری دین والوں کو، عیسائیوں کو، اس کی شکل اور اس کی شکل ایک جیسی ہے۔ اب ایک چادر ہی رہ گئی ہے کہ کھول کر دیکھیں ختنہ ہے کہ نہیں ہے، یہی نشانی رہ گئی ہے مسلمان کی، کہ چیک کیا جائے کہ ختنہ کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی، یہی نشانی مسلمانوں کی رہ گئی۔ سر سے لے کر پیر تک اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور حالت یہی رہ گئی، حالت یہی ہو گئی ہے کہ ایک مسلم اور غیر مسلم میں
بظاہر دونوں کو کھڑا کر دو، وضع، قطع، لباس، سب چیزیں ایک جیسے ہی ہیں، کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ چادر اتاریں اس کی، سطر کھولیں اس کی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا اسلام اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری شخص ساری مخلوق کا یہ دشمن ہے۔ ہر نبی کے ساتھ اس نے جنگ کی، مقابلہ کیا، صحابہ کے ساتھ کیا، ہر شخص کے ساتھ کرتا ہے، ہر وقت کرتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو یہ ابلیس سوتا ہے، ہم جاگتے ہیں یہ پھر جاگ کر اپنے مشن پر لگا ہوا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ہم ابلیس کو۔ اب آپ نے دیکھا نہیں آزادی منانے والوں نے گاڑی کے اوپر پاکستان کا جھنڈا باہر اور اندر انڈیا کے گانے چل رہے ہیں، اندر اور باہر جھنڈا آزادی کا، اور سینہ تان کر کہتے ہیں ہندو تے چھوڑیں گے نہیں۔ ہندو نے تمہیں چھوڑا ہی نہیں، کسی قابل ہی نہیں چھوڑا۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا بڑا کھلا دشمن۔ رب کہتا ہے کھلا دشمن۔ کہا میں نے حج کیا، میں نے وہ جو پلر ہیں 3 جمرات، اسے عام زبان میں ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، ایسے کر کے کہنے لگا میں نے ان شیطانوں کو پتھر نہیں مارے کیونکہ میرا وہ دوست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ ان زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس اتنے واضح دلائل آ جائیں پھر تم پھسل جاؤ تو اللہ غالب ہے۔ کمال عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا سچ آخری پیغمبر منا، آخری پیغمبر، اور ان کے بتائے ہوئے بن دیکھی چیزوں پر ایمان لے کر آؤ۔ حدیث جبریل علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیری وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، یہ ہے ایمان۔ صحیح مسلم 8 نمبر۔ بغیر دیکھے ایمان کون لے کر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بغیر دیکھے ایمان کون لے کر آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، سورۃ مائدہ 92 نمبر، تاکہ اللہ جان لے کون اسے بن دیکھے، اس سے کون ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ کتنا خوبصورت، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بالغیب، اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے نہیں دیکھا۔ اب پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ سے ڈرتا کون ہے بغیر دیکھے؟ دیکھیے سورۃ انبیاء، سورۃ الانبیاء 49 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے کون ڈرتا ہے؟ پتہ پھر لگے گا۔ مالک کریم فرماتے ہیں الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے بھی کانپتے رہتے ہیں۔ قیامت سے کانپتے رہتے ہیں، معنی تصور سے کانپتے رہتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات۔ سبحان الذین یخشون، بن دیکھے، رب کا خوف ہے دل کے اندر، اللہ ہے، پکڑتا ہے، معاف کرتا ہے۔ دیکھیے سورہ فاطر 18 نمبر آیت، سورہ فاطر کی 22واں پارہ اور 18 نمبر آیت۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ
وإلی اللہ المصیر۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی گراں بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، گو قرابت دار ہی ہو، تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنی ہی نفع کے لیے پاک ہوگا، لوٹنا اللہ ہی کی طرف۔ دیکھو یہ قرآن مجید کی آیت ہے، الذین یخشون ربہم بالغیب واقاموا الصلاۃ، بن دیکھے۔ اب ہم بن دیکھے اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں نا، اب برائی سے کیوں ڈرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پکڑ لے گا، اللہ سزا دے گا۔ سورۃ یاسین دیکھیے آیت نمبر 11، سورۃ یاسین۔ فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ پس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ ہے بن دیکھے۔ دیکھیے سورۃ قاف، سورۃ قاف آیت نمبر 33۔ اللہ اکبر۔ سورۃ قاف، قاف کون سے پارے میں آئے گی؟ 26 ہے سورۃ قاف کے اندر، آیت نمبر سورۃ قاف آیت نمبر 33۔ فرمایا اللہ کریم نے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ دیکھو جو رحمان کا من خشی بالغیب وجاء بقلب منیب، اور توجہ والا دل لایا۔ منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کا اطاعت گزار دل، سلیم، نجاستوں سے پاک دل۔ سورۃ الحدید دیکھیے، سورۃ الحدید سورۃ الحدید آیت نمبر 25، آیت نمبر 25۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب۔ یہ ہے ان اللہ قوی عزیز، یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بن دیکھے کون کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا اور زبردست۔ یہ ہے بن ایمان۔ دلیل کفار کا یہ مطالبہ
یہ حقیقتیں ان کے سامنے گے ورنہ نہیں. کبھی وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے، کبھی کہتے ہم نہیں اتارا، کبھی کہتے ہم اپنے رب کو، سورۃ فرقان 21 نمبر، کبھی ایمان لانے کی شرط یہ رکھتے گفتگو کرے، کبھی قیامت برپا کرنے کی فرمائش کرتے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً سورۃ البقرہ 55 نمبر. انہوں نے بھی یہی کہا تھا بنی اسرائیل نے، اب تک یقین نہ کریں گے جب تک کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.